السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ گریڈ کے اندر اردو کا جو پیپر ہوا ہے اس کی آنسر کی ہم آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ویسے تو آپ لوگوں نے کئی آنسر کیز دیکھ لی ہوگی، لیکن پھر بھی اگر آپ کو سٹیک آنسر کی چاہیے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور کٹ آف کا انومان بھی لگایا ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ کتنی لگ بھگ کٹ آف جا سکتی ہے۔ تو اس میں دیکھیے کہ پہلا جو سوال ہے اردو کا، پریم چند کی شادی کب ہوئی تھی؟ تو اس کا آنسر یہی ہوگا کہ 15 سال کی عمر میں پریم چند کی شادی ہوئی تھی۔ دوسرا آنسر، کبیر کا تعلق کس صنف سخن سے ہے؟ تو اس کا یہ بہت ہی ایزی سا آنسر ہے، دوہے سے ہے۔ تیسرا، ان میں مترادف معنی والے الفاظ بتائیے۔ تو مترادف معنی والے الفاظ بہشت اور جنت ہیں۔ ہم کھیل رہے ہیں، اس میں فعل کون سا ہے؟ تو اس میں فعل ہے کھیل رہے ہیں۔ اور اختر شیرانی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو اس کا آنسر 4 مئی 1905 ٹونک میں۔ بھکتی کال سے کس کا تعلق ہے؟ تو بھکتی کال سے کبیر کا تعلق ہے۔ اسی طرح سے نظم کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو نظم کے لغوی معنی عورتوں سے بات کرنا۔ اور اسماعیل میرٹھی کا سال ولادت کیا ہے؟ اسماعیل میرٹھی کا سال ولادت ہے 1844 عیسوی۔ وہ ضمیر جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ضمیر استفہامیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اردو ناول کے ابتدائی نمونے کس کے یہاں ملتے ہیں؟ ناول کے ابتدائی نمونے نذیر احمد کے یہاں ملتے ہیں، اور سب سے پہلے ناول نگار نذیر احمد ہی مانے جاتے ہیں۔ ہندی زبان میں اردو ادب کی تاریخ لکھی ہے، کس نے لکھی ہے؟ سید احتشام حسین نے اردو ادب کی تاریخ ہندی زبان میں لکھی ہے۔ مردامن ہونا محاورے کے معنی بتائیے۔ مردامن ہونا محاورے کے معنی ویسے ابھی اس کا صحیح اور کنفرم سٹیک جواب اس کا کوئی نہیں بتا پا رہا ہے، اور میرا بھی 100% میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے اس میں یہ لگتا ہے کہ گنہگار ہونا۔ اور اسی طرح سے اچھے ناول کی پہچان حقیقی زندگی کی پیشکش ہے، یہ قول کس کا ہے؟ یہ رائے کس کی ہے؟ تو یہ رائے ہے ایچ جی ویلز کی۔ اور اسی طرح سے نور جہاں کا مزار کس نے لکھی ہے؟ تو یہ تلوک چند محروم نے لکھی ہے۔ اردو ادب کا پہلا ڈرامہ اندر صبا کس کے عہد سے تعلق رکھتا ہے؟ تو اندر صبا واجد علی شاہ کے عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ تنہا بولنے یا لکھنے میں جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے حرف کہتے ہیں۔ یہ تنہا اگر آتا ہے جیسے کہ سے، تو اس کے کوئی معنی نہیں نکلتے ہیں۔ اسی طرح سے عام طور سے اس کے پہلے دوسرے اور چوتھے مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اس کا چوتھا مصرع زیادہ بلیغ اور معنی خیز ہوتا ہے۔ یہ کس صنف سخن کے لیے کہا گیا ہے؟ تو یہ رباعی کے لیے کہا گیا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، اختر شیرانی پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے؟ ٹونک میں پیدا ہوئے۔ یہ سوال 2 بار آ گیا۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں مشبہ کیا ہے؟ اس شعر میں مشبہ ہے لب۔ کس صنف میں صوت و نغمہ کا امتزاج نظر آتا ہے؟ تو اس کا آنسر گیت ہوگا۔ گیت میں صوت اور نغمہ کا امتزاج نظر آتا ہے۔ پریم چند کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس کا صحیح آنسر دھنپت رائے ہے۔ جس شعر میں مشہور واقعہ مقولہ حدیث کی طرف اشارہ کیا جائے کہ اس کے بغیر مطلب تک رسائی نہ ہو، صنعت کہلاتی ہے۔ تو اس کا صحیح آنسر تلمیح ہوگا۔ انگارے کے افسانہ نگاروں کے نام بتائیے۔ انگارے کے افسانہ نگاروں میں احمد شاہ ہے، رشید جہاں ہے، محمود الظفر ہیں، سجاد ظہیر ہیں۔ اسی طرح سے اگلا سوال دیکھیے، وہ کون سی صنف ہے جو ہندی سے اردو میں آئی؟ تو وہ گیت ہے۔ اس کی روایت میں لوک رس اور موسیقی کو بہت اہمیت ملی۔ یہ کس صنف سخن کے لیے کہا گیا ہے؟ تو یہ گیت کے لیے کہا گیا ہے۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، کس صنعت کا شعر ہے؟ تو یہ تضاد کا ہے، کیونکہ صبح
اور شام یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں۔ نادر کا سن وفات کیا ہے؟ نادر کا سن وفات 1830 ہے۔ پریم چند کا چوتھا ناول کون سا تھا اور کب شائع ہوا؟ تو اس کا جلوہ ایثار تھا اور 1912 میں یہ شائع ہوا۔ قصہ یا اصل موضوع کس صنف کے اجزائے ترکیبی ہیں؟ اس کے اندر بھی کافی لوگوں نے الگ الگ طریقے کے آنسر بیان کیے ہیں، لیکن میرے خیال سے یہ اس میں ناول ہونا چاہیے۔ مثنوی کے اندر سب سے پہلے حمد بیان کی جاتی ہے اور اس میں میرے خیال سے ناول ہی ہونا چاہیے۔ اگلا سوال دیکھیے، امریکہ اور یورپ کا سفر نامہ کس نے لکھا؟ تو یہ سید احتشام حسین نے لکھا۔ مقطع کس شعر کو کہتے ہیں؟ مقطع غزل کے آخری شعر میں جس میں شاعر تخلص استعمال کرتا ہو۔ خط لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تو خط لکھنے والے کو کاتب کہتے ہیں۔ اسی طرح سے لفظ نیک کا متضاد کیا ہے؟ نیک کا متضاد بد ہے۔ اسی طرح سے اختر شیرانی کا شمار ہوتا ہے۔ اختر شیرانی کا شمار رومانی شاعر کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ پڑھنے کے علاوہ میرا کام روٹیاں سمیٹنا بھی تھا، یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول ڈپٹی نذیر احمد کا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کا یہ قول ہے۔ اور اسی طرح سے اگلا سوال دیکھیے، مرثیہ کی قسمیں ہوتی ہیں؟ مرثیہ کی قسمیں دو ہوتی ہیں۔ دوہا میں مصرے ہوتے ہیں، دوہا میں مصرے دو ہوتے ہیں۔ تین یا تین سے زائد یکساں الفاظ کے درمیان کون سی علامت کا استعمال ہوتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا سکتہ۔ غزل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا۔ مثنوی صنف سخن ہے تو یہ بیانیہ صنف ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی مشہور تصنیف کا نام بتائیے۔ یہ باغ و بہار ہے۔ اور اسی طرح سے افسانے کے اجزاء کی تعداد کتنی ہیں؟ افسانے کے اجزاء کی تعداد 7 ہیں۔ ابرو نے مزہ نے نگہ یار نے یارو، بے رتبہ کیا تیغ کو خنجر کو سنا کو۔ تو اس میں کون سی صنعت ہوگی؟ تو اس میں لف و نشر ہوگی۔ اور اسی طرح سے چوگان ہستی ہندی میں کس نام سے جانی جاتی ہے؟ کس نام سے شائع ہوئی؟ تو یہ ہندی میں رن بھومی کے نام سے شائع ہوئی۔ مندرجہ ذیل میں سابقے ہوتے ہیں، سابقے الفاظ کون سے ہیں؟ یہ پوچھا ہے۔ تو اس میں ان ہے، وی ہے، با ہے اور بے ہے۔ سراپا اور بین کس صنف کے اجزاء ہیں؟ تو یہ مرثیہ کے اجزاء ہیں۔ ختمہ کا استعمال ہوتا ہے، ختمہ جملے کے ختم ہونے پر ہوتا ہے۔ اور مکتوب الیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو خط لکھا جا رہا ہے وہ مکتوب الیہ ہے۔ یادگار غالب کے مصنف حالی ہیں، یادگار غالب اس کے مصنف حالی ہیں۔ اردو غزل کو حسین تاج محل کس نے کہا ہے؟ تو اس کا آنسر کلیم الدین ہے۔ حسین تاج محل کلیم الدین نے اردو غزل کو کہا ہے۔ فن عروض کے استاد، نجوم کے ماہر، تصوف سے واقف اور بہت بڑے فلسفی شاعر تھے۔ تو جہاں تصوف کا نام آتا ہے وہاں مومن کا ضرور آتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، مثنوی کے لیے کتنے اوزان مقرر ہیں؟ مثنوی کے لیے 7 اوزان مقرر ہیں۔ نظم مفلسی کس ہیئت میں لکھی گئی ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہوگا مخمس۔ اور اسی طرح سے شاد عظیم آبادی کا نام کیا ہے؟ شاد عظیم آبادی کا نام علی محمد ہے، علی محمد ان کا اصل نام ہے۔ ناول کے معنی کیا ہے؟ ناول کے معنی نیا کے ہیں۔ اور اسی طرح سے عنوان، تسلسل اور ربط اجزاء ہیں۔ عنوان، تسلسل اور ربط یہ نظم کے اجزاء ہیں۔ میر باقر علی کا سن پیدائش کیا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر 1850 عیسوی ہوگا۔ تحریر میں باہمی گفتگو اور مکالمے کا انداز ملتا ہے، تو یہ خطوط کے اندر ملتا ہے۔ لفظ آسمان کے مترادف ہیں، لفظ آسمان کے مترادف گردوں، سپہر، چرخ اور فلک ہیں۔ اسی طرح سے مثنوی کس زبان کا لفظ ہے؟ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے، مثنیٰ سے بنا ہے۔ طلباء کے تلفظ کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے، طلباء کے تلفظ کو بہتر بنانے کے لیے سبق کی بلند خوانی ضروری ہے۔ خاموش مطالعہ کے کیا فائدے ہیں؟ خاموش مطالعہ کے فائدے
پڑھنے کی رفتار میں اضافہ ہوتا ہے، اور سب کچھ یہاں جو یہ شبد دیا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کا آنسر یہی ہوگا۔ تحقیقی طریقہ تدریس کے ابتدائی نقوش کس کے یہاں ملتے ہیں؟ تو یہ ارسطو کے یہاں ملتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، طلباء کا تلفظ کس طرح بہتر ہوگا؟ طلباء کا تلفظ سبق کی بلند خوانی سے ہوگا۔ کون سا طریقہ اردو کے لیے موزوں نہیں ہے، انگریزی کے لیے ہے؟ تو اس میں لفظ والی طریقہ ہے، لفظ والی طریقہ نہیں، اس میں قصہ والی طریقہ ہے جو کہ انگلش کے لیے بہتر رہے گا، اردو کے لیے نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے 1920 میں کس تدریسی پلان کا تجربہ سامنے آیا؟ 1920 میں ڈالٹن کا پلان سامنے آیا۔ کون سے طریقے میں لفظ کو بار بار پڑھنے کی عادت ڈالی جاتی ہے؟ تو لفظ والی طریقے میں لفظ کو بار بار پڑھنے کی عادت ڈالی جاتی ہے۔ جز سے کل کی طرف جانے سے مراد ہے حرف شناسی، لفظ سازی، پھر جملے بنانا۔ اور اسی طرح سے مرکب حروف کسے کہتے ہیں؟ مرکب حروف فجائیہ، دو لفظوں کی تکرار، حروف جار کو، حروف فضول کو، تو یہ سارے ہی آنسر اس میں غلط ہیں۔ اور اسی طرح سے تدریس سے نظم کے لیے مؤثر ہے، نظم کی تدریس کے لیے کیا اثردار رہتا ہے؟ تو اس میں استاد کی بامعنیٰ بلند خوانی، یہ اس کا صحیح آنسر ہوگا۔ تو دوستو یہ آنسر کی تھی جو میں نے آپ لوگوں کے